إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے زکوٰۃ اور صدقے کے تعلق سے چند اہم باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ آج کا خطبہ بھی زکوٰۃ سے ہی متعلق ہے، بس آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، زکوٰۃ کن کو دی جانی چاہیے، زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے اور یہ زکوٰۃ کس کو دی جانی چاہیے۔ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور جو چیزیں نصاب کی ہوتی ہیں وہ مویشی ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، اور جن میں ہر جانور کا الگ الگ نصاب ہے۔ اس کے بعد کھیتی اور اسی میں باغ بھی شامل ہے، اور بھی نصاب میں سونے اور چاندی کے نصاب ہوتے ہیں، اور جو بھی کرنسی نوٹ ہمارے پاس ابھی پائے جاتے ہیں ان کا حکم بھی سونے اور چاندی کا ہی ہے۔ یعنی جس طرح سے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ویسے ہی اگر کسی کے پاس کرنسی نوٹ ہیں تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار اور درہم یہ اس زمانے کی کرنسیاں تھیں، اور دینار یہ سونے کی کرنسی تھی، سونے کی اشرفیاں ہوتی تھی، اور درہم یہ چاندی کی اشرفیاں ہوتی تھیں، اور ان پر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا گیا تھا۔ اسی لحاظ سے آج جو ہمارے پاس کرنسی نوٹ ہیں ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور سامان تجارت اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، چاہے گھر ہو، گھر آدمی کا چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے استعمال کی جو بھی گاڑیاں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، گھر کے جو بھی فرنیچر ہیں، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں، لیکن اس پر کسی طرح کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ استعمال کی چیزوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ تمام چیزیں جو انکم کے ذرائع ہیں، یعنی سورس آف انکم ہے انسان کا، اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ سامان تجارت الگ ہے، اس کو میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سورس آف انکم ہے، جیسے کسی کے پاس گھر ہے
جو کرائے پر دیا ہوا ہے، بلڈنگ ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے، کوئی مشین ہے جس سے وہ کماتا ہے، آٹو رکشہ ہے جس کو وہ چلاتا ہے تو اس سے کماتا ہے، یا گاڑی ہے جو کرائے پر وہ آدمی دیے ہوئے ہے یا کرائے پر خود چلاتا ہے اور اس سے پیسے کماتا ہے، اسے سورس آف انکم کہتے ہیں۔ تو جو بھی سورس آف انکم ہے اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس کی انکم اتنی ہوتی ہے جو انکم اس کی خرچے کے بعد بچ جاتی ہے، جو سیونگ ہے، اور سیونگ میں بھی اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے اور وہ نصاب بھی 1 سال اس پر گزر جائے تو اس پر پھر سیونگ پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو مشینیں، کبھی مشینیں بہت قیمتی بھی ہوتی ہیں، پرنٹنگ مشین ہے کروڑوں کی ہوتی ہے، دکان میں کچھ مشینیں رکھی ہوئی ہیں مختلف کاموں کے لیے، جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی مشینیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی ہوتی ہے، ان مشینوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ دکان کے اندر آدمی جو کام کرائے ہوئے رہتا ہے، جو شیلف رکھنا ہے، مختلف چیزیں ہیں سامان رکھنے کے لیے، کبھی 4 لاکھ 5 لاکھ کا خرچہ کرتا ہے دکان میں سامان وغیرہ رکھنے کے لیے، ترتیب دینے کے لیے، یہ جتنے بھی خرچے ہوتے ہیں اس پر کسی طرح کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ سامان تجارت ہم نے کہا اس کا حکم الگ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آدمی کے پاس زمین ہے، پراپرٹی ہے اور گھر ہے، جتنی بھی ہوں اس پر کسی طرح کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جو آدمی اس کا بزنس کرتا ہے اور بزنس پرپس سے اس نے لیا ہے زمین یا کوئی بھی پراپرٹی، مقصد یہی ہے کہ اس کو بیچ کر کے پیسہ کمائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ بزنس کے حکم میں آ جاتا ہے۔ ہم نے آپ سے کہا وہ سامان تجارت ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے زمین یا جائیداد لی ہے کہ وہ اس کی آمدنی کا ذریعہ ہو جائے، اس کے لیے بھی، اس کے گھر والوں کے لیے بھی، آگے چل کر کے اس کے بچوں کے لیے وہ پراپرٹی کام آئے گی، وہ پراپرٹی اس کی آمدنی کا ذریعہ بنے گی، اس سے کرایہ آئے گا، گھر کا خرچہ چلے گا، تو ایسی کسی پراپرٹی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کرایہ اتنا ہو جاتا ہے جس کی سیونگ پورا خرچہ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سیونگ اگر اتنی ہے اس میں سے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نصاب کو پہنچ رہی ہے اور 1 سال گزر گیا ہے سیونگ پر، تو سیونگ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کی کمائی بہت ہوتی ہے، انکم بہت ہوتی ہے، لیکن خرچہ بھی اسی لحاظ سے ہو جاتا ہے، تو انکم اور خرچہ سب برابر ہے، کسی طرح کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی جو ہے نوکری پیشہ ہے، جاب ہولڈر لوگ جو جاب کرتے ہیں، تو ان کی بعض مرتبہ جو ان کی آمدنی ہوتی ہے یا ان کی جو انکم ہے، ان کی جو سیلری ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ بھی جو ہے سیلری، کبھی 5 لاکھ 10 لاکھ تک کی بھی سیلری اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ان کا پورا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، وہ خرچ کر دیتے ہیں، تو کسی طرح کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن سیونگ ہے، جب سیونگ ہوگی تو جتنی سیونگ ہے اسی کے لحاظ سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وہ سیلری کے لحاظ سے واجب نہیں ہوتی ہے، سیونگ کے لحاظ سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جو بھی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، آدمی خرچ کر دیتا ہے، اس کے اوپر پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ چند جو ہے بس بنیادی باتیں تھیں ذکر کیا۔ اصل آج کا خطبہ یہ بیان کرنا تھا کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہے، لیکن ایک بڑا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کا سوال اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں، اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے، اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اسی لیے یہ سوال بڑی کثرت سے آتا ہے۔ وہ مسئلہ جو ہے زیور کا ہوتا ہے، بیوی کے زیور ہوتے ہیں، تو بیوی کے زیور کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ کیا گھر کی جو ہے، گھر کے تعلق سے بھی مسئلہ یہ رہتا ہے، گھر کی زکوٰۃ نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے لحاظ سے یہ مسئلہ گھر کا آتا ہے کہ گھر میں کئی لوگ کمانے والے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی آمدنی ہے، ہر ایک کے پاس پیسہ بھی ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو کیا ہر آدمی زکوٰۃ نکالے گا یا جو گھر کا بڑا ہے وہی زکوٰۃ نکالے گا؟
تو یہ سوال بڑی کثرت سے لوگوں کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ یاد رکھیے زکوٰۃ کا معاملہ بھی نماز کی طرح سے ہے۔ نماز جیسے ہر ایک پر واجب ہوتی ہے، نماز کی فرضیت ایسا نہیں ہے کہ گھر کا بڑا آدمی نماز پڑھ لیا تو ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا سب کی طرف سے، نہیں۔ جیسے نماز ہر ایک کے اوپر واجب ہوتی ہے، ویسے ہی ملکیت کے لحاظ سے زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے۔ گھر کے اندر جو بھی مالک نصاب ہے، مالک نصاب کا مطلب یہ کہ اس کی اونرشپ میں اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ شوہر ہے، شوہر کے اوپر واجب ہے۔ بیوی کے پاس بھی اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو بیوی پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کو بھی زکوٰۃ نکالنا، اپنے مال کی جو مال اس کے پاس موجود ہے اور جو اس کی ملکیت ہے، اونرشپ ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے جو بڑے بیٹے ہیں جو کمانے لگے ہیں، جو کماتے ہیں، ان کے پاس بھی اپنے جو ہے کچھ نہ کچھ مال، کچھ سیونگ کچھ رکھتے ہیں وہ بھی اپنے پاس، تو ان کے پاس جو مال ہوگا، باپ کے پاس جو ہے وہ الگ، ان کے پاس جو ہے وہ الگ، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو ان کو بھی اپنے اس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ یہ بھی باپ ہی نکال کر کے دے گا یا بیوی کی جو ہے مال کی زکوٰۃ شوہر ہی نکال کر کے دے گا، ایسا کچھ شریعت میں نہیں ہے۔ جس کا مال ہے زکوٰۃ بھی اسی کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو کل قیامت کے دن وہی پکڑا جائے گا جس کے اوپر وہ زکوٰۃ واجب ہوئی تھی۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی سمجھ لینا چاہیے، خاص طریقے سے یہ شوہر اور بیوی کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہوتا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ بیویوں کے پاس ہی زیورات ہوتے ہیں، اور ہمارے اس ملک میں چونکہ اکثر آبادی احناف کی ہوتی ہے اور احناف کے یہاں زیورات میں زکوٰۃ ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ حالانکہ فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی میں زیورات جو استعمال کے ہوتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن فقہ حنفی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ علماء اہل حدیث بھی اسی کے قائل ہیں کہ ان کے یہاں بھی زیورات میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ بہت کثرت سے ہمارے اس ملک میں پیش آتا ہے کہ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں اور یہ زیورات نصاب کو پہنچتے ہوئے ہوتے ہیں، نصاب کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کی اپنی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ تو شوہر ہی ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، وہ زکوٰۃ کیسے نکالیں گی؟ یہ ان کا ایک بڑا سوال ہوتا ہے، ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ پہلے ہمارے اس ملک کے عرف کے لحاظ سے، عرف یعنی یہاں کا جو عام دستور ہے اس کے لحاظ سے، عام طریقے سے لڑکیوں کو، عورتوں کو جو زیورات دیے جاتے ہیں وہ شادی کے موقع پر دیے جاتے ہیں۔ شادی کے موقع پر یہ جو زیورات عورتوں کو ملتے ہیں یہ دو طرح کے زیورات ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ زیورات ہوتے ہیں جو اس کے اپنے باپ کے گھر سے بھی لڑکی کو ملتے ہیں، جو باپ اسے دیتا ہے شادی کے وقت میں اور جو ہے زیورات دے کر کے اس کی شادی کرتا ہے، اسے رخصت کرتا ہے، تو یہ سارے زیورات اسی عورت کی ملکیت ہوتے ہیں، وہی اس کی مالک ہے اور اسی کو اس کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے۔ یہ اصل اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ان زیورات کا اصل مالک کون ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک جو ہے قسم زیورات کی وہ ہوتی ہے جو لڑکی کو اس کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، اس کے اپنے جو ہے میکے کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ سارے زیورات اس لڑکی کی اپنی ملکیت ہوتے ہیں، اونرشپ اس کی ہے، زکوٰۃ بھی اسی کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے زیورات کی جو اس کے شوہر کے گھر والے دیتے ہیں اسے، یعنی اس کی سسرال سے اسے ملتے ہیں، تو یہ زیورات بھی لوگ دیتے ہیں۔ یہاں کا عام رواج ہے، یہ لوگ جو ہے یہ زیورات دیتے ہیں شادی کے موقع پر۔ اگر یہ زیورات گفٹ کی شکل میں دیے گئے ہیں تو یاد رکھیے پھر عورت اس کی بھی مالک ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ اسے گفٹ کے طور پر دیا گیا۔
دینے والے سسرال والے ہیں لیکن گفٹ دیا ہے، شوہر نے دیا ہے لیکن گفٹ دیا ہے اسے، تو گفٹ میں ملکیت ہو جاتی ہے، تو اس عورت کی جو ہے وہ ملکیت ہو گئی، وہ مالک ہو گئی اس کی۔ یا اگر یہ مہر کی شکل میں اس کو دیا ہے، کبھی زیورات مہر جو ہے مہر زیورات کی شکل میں بھی دیے جاتے ہیں، تو جو مہر کا زیور ہے وہ بھی عورت ہی کی ملکیت ہے، کیونکہ عورت اپنے مہر کی مالک ہوتی ہے۔ تو یہ سارے زیورات جو ابھی ہم نے ذکر کیے یہ عورت کی اپنی ملکیت ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی اس کی ملکیت عورت کی ہے تو زکوٰۃ بھی اسی عورت پر واجب ہوتی ہے اس کی۔ ایک قسم ایک اور ہے جو ہے زیورات کی، جو شوہر کے گھر والے دیتے ہیں یا شوہر دیتا ہے، لیکن وہ گفٹ کے طور پر نہیں، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے گھر کی بہو بن کے آ رہی ہے، یا یہ میری بیوی ہے، میری بیوی میرے لیے بنے سنورے، تو اس کے لیے وہ زیور جو ہے اپنی بیوی کو دیتا ہے، یا اس بیوی یا شوہر کے گھر والے اپنی بہو کو زیور دیتے ہیں، مالک نہیں بناتے، گفٹ نہیں کرتے۔ ہم کیسے سمجھیں گے کہ مالک نہیں بناتے؟ کہ اگر دونوں میں جدائی ہوتی ہے تو یہ زیور واپس مانگتے ہیں۔ زیور وہی واپس مانگا جا سکتا ہے جو زیور گفٹ نہیں تھا یا مہر میں نہیں تھا، وہ اسی زیور کو واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بیوی ہونے کی وجہ سے دیا تھا، ہم نے پہننے کے لیے دیا تھا۔ جیسے گھر کے ہمارے اور بہت سارے سامان ہیں بیوی استعمال کرتی ہے، لیکن وہ بیوی اس کی مالک نہیں ہوتی، شوہر ہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں شوہر اپنی بیوی کو خرید کر کے دیتا رہتا ہے، کپڑے ہیں، جتنی بھی جو ہے ضرورت کی چیزیں ہیں دیتا ہے، اصل مالک اس کا شوہر ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی، بیوی صرف استعمال کرتی ہے۔ ایسے ہی یہ زیور بھی صرف اگر استعمال کے لیے شوہر نے دیا ہے یا شوہر کے گھر والوں نے دیا ہے، مالک نہیں بنایا ہے۔ اور انہی زیورات کے بارے میں یہ حق ہوتا ہے کہ اگر دونوں میں جدائی ہو جائے تو یہ زیور واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ استعمال کرے جب تک بیوی ہے، اگر بیوی نہیں رہے گی تو پھر استعمال کا حق بھی اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں ملکیت پھر شوہر ہی کی ہوتی ہے، بیوی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل تھی، میں نے سوچا آپ کے سامنے پیش کر دے۔ جب جو ہے یہ بیوی اور شوہر زکوٰۃ کون نکالے یہ مسئلہ ہے، تو یہ چیز بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ بیوی کی ملکیت کے جو بھی زیورات ہیں اس کی زکوٰۃ بیوی کو خود نکالنا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ بیوی کی اپنی کوئی جو ہے آمدنی تو نہیں ہے، کوئی بھی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، اس کا کوئی انکم، اس کے طرف سے تو کوئی انکم کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ کوئی تجارت کرتی ہے نہ کہیں کام کرتی ہے، وہ کہاں سے جو ہے دے گی اس کی زکوٰۃ؟ شوہر سے اگر کہتی ہے اور شوہر خوشی خوشی اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن وہ بیوی کو کہنا ہے کہ میری زکوٰۃ، میرے حصے کی زکوٰۃ آپ ادا کر دیجیے۔ بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر ایسے ہی دے دے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بیوی کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے اور مجھے نکالنا ہے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اپنے شوہر سے جیسے اور بہت سارے خرچے لیتی ہے تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ میرے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے آپ یہ زکوٰۃ نکال دیجئے، اور شوہر خوشی خوشی نکال دے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو طریقہ ہے اس طریقے کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر شوہر نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہارے اتنے سارے زیورات کی زکوٰۃ نکالوں، میرے پاس نہیں، انکار کر دیتا ہے، اس کو حق ہے یہ انکار کرنے کا۔ منع کر دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں جو ہے زکوٰۃ نکال سکوں، ان سب کی حق ہے، منع کر دیا۔ پھر بھی بیوی کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہے وہ کیسے نکالے گی؟ انہی زیورات میں سے کوئی زیور نکالے گی، لیکن اسی کو زکوٰۃ نکالنا۔ اگر نہیں نکالے گی تو کل قیامت کے دن وہی پکڑی جائے گی۔
زیور میں سے کوئی زیور جو ہے بیچ دیا، اگر زیور میں سے کوئی زیور اتنا ہے جو بالکل زکوٰۃ کے لحاظ سے اتنا ہی جو ہے زکوٰۃ بنتی ہے، تھوڑی جو ہے کم بنتی ہے تو پورا نکال دیا، تو جو زکوٰۃ ہے بقیہ صدقے کے حکم میں اللہ کے لیے جو ہے دے دیا، زکوٰۃ کی نیت سے دے دیا وہی زیور۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عورتیں صدقے میں زیورات دیا کرتی تھیں، تو یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے میرے بھائی، اور یہ جو ہے بات ہمیں نوٹ رکھنی چاہیے، جاننا چاہیے۔ اصل جو ہے اب مسئلہ اس کی طرف آتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ہمیں دینی ہے تو ہم کس کو زکوٰۃ دیں؟ ہمارے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں اکثر لوگ وہی ہیں جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو خاص کر دیا ہے، 8 جگہیں اس کے لیے ذکر کر دی ہیں۔ زکوٰۃ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم جہاں چاہیں خرچ کر دیں، ویسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف، عربی میں اسے مصارف کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا اور جس کو دیا جائے گا وہ 8 جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں، اور ان جگہوں کے علاوہ اور کہیں زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کیا جا سکتا۔ یہ 8 جگہیں جو قرآن میں ہیں میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس کے تعلق سے 2 مسئلہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ صرف فقہ شافعی میں یہ بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان 8 جگہوں میں خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کے مال کی، اس کو 8 جگہ تقسیم کر کے 8 جگہ میں تھوڑا تھوڑا مال جو ہے دے گا۔ یہ صرف امام جو ہے شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، بقیہ لوگوں کے یہاں، بقیہ جو ہے ائمہ کے یہاں اور بقیہ جو دوسری فقہ ہیں اس میں کسی ایک جگہ بھی پورا اپنی زکوٰۃ کا مال دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور اسی کے لحاظ سے ہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ 8 جگہ ہیں، اس میں سے سب سے پہلی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ سب سے پہلی جگہ جو بتائی وہ کیا ہے؟ فقراء جو ہے، اس کے اصل مستحق سب سے پہلے نمبر پر جن کو حق ہے کہ انہیں زکوٰۃ کا مال دیا جائے یہ فقراء ہیں۔ فقراء عربی زبان کا یہ لفظ فقیر، ہم اردو میں جسے فقیر کہتے ہیں وہ فقیر نہیں ہے۔ اردو کا فقیر الگ ہے، اردو میں بھی فقیر کہتے ہیں۔ اردو میں جسے ہم فقیر کہتے ہیں اسے عربی میں سائل کہا جاتا ہے، اور جو عربی کا فقیر ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ایک ایسا شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فقیر اور مسکین جو 2 ذکر کیے گئے ہیں، تو فقیر اصل میں اسی شخص کو کہا جاتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے اور قرآن کی اس اصطلاح کے لحاظ سے، احادیث کے لحاظ سے، کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ہی جو ہے نیل بٹا سناٹا جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں، کچھ نہیں ہے۔ اور اس طرح سے اگر فقیر آپ تلاش کرنے جائیں گے آج پوری دنیا میں تو کہیں نہیں ملیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ملتے تھے اس طرح کے کہ جن کے پاس کچھ نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، دانے دانے کو محتاج ہوتے تھے۔ لیکن آج تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہر گھر میں کھانے کی تو فراوانی رہتی ہے، پہننے کی فراوانی ہوتی ہے، ورنہ لوگ تو ایسے تھے اس زمانے میں کہ بدن پہ پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھنے کا مسئلہ ہوتا تھا تو جو ہے ایک ہی کپڑا پہن کر کے باندھ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز ہوتی تھی۔ ایسا بھی جو ہے حال تھا کہ ایک صحابی شادی کے لیے خواہش ظاہر کی، انہوں نے ایک عورت جیسے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو ہے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے پاس صرف ایک ازار تھا، نیچے جو باندھتے ہیں شرمگاہ کو چھپانے کے لیے، اوپر کا حصہ جسم کو چھپانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور صرف ایک تھا۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں کس طرح سے رہتے تھے، جب دھونا ہوتا تھا تو جب تک کپڑا سوکھ نہ جائے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، ننگے رہنا پڑتا تھا گھر کے اندر۔
تو یہ اس طرح کے غریب لوگ تھے اس زمانے میں، یہ فقیر لوگ، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ فقیر ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ اگر حالانکہ آج کے زمانے میں ہم نے کہا کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ تلاش کریں گے تو نہیں ملیں گے، تو اب دوسرے نمبر پر مسکین کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ یہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں، اس میں سے کچھ ایسے مصارف ہیں جو آج کل نہیں ملتے، اس میں سے ایک فقیر کا مسئلہ بھی ہے۔ فقیر جسے کہا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، اس کے لحاظ سے آپ تلاش کریں گے تو کوئی فقیر نہیں ملے گا، لیکن مسکین مل جائیں گے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اس کی ضرورت زیادہ ہے اور اس کی آمدنی کم ہے، انکم کم ہے، ضرورت زیادہ ہے، تو ایسے لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن سے لے لیجئے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف میں ذکر فرمایا ہے، جو خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، تو اس میں جب کشتی پہ یہ لوگ سوار ہوتے ہیں تو کشتی کو خضر علیہ السلام تھوڑا عیب لگا دیتے ہیں، اس کی ایک تختی نکال دیتے ہیں کہ لگے کہ یہ تختی تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے، کشتی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو اس میں قرآن میں یہ ذکر ہے کہ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، کہ یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی۔ وہ کشتی ان کی تھی لیکن پھر بھی قرآن نے ان کو مسکین کہا۔ تو مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ کشتی کے مالک تھے۔ آج کے زمانے میں کسی کے پاس رکشہ ہے لیکن جو آمدنی ہوتی ہے اس کے گھر کے خرچ کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک معمولی عام سا خرچہ کہہ رہا ہوں میں، یہ کوئی لگژری لائف کے لحاظ سے خرچے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے لیے، اس ضروری جو ہے خرچے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کے گھر کا خرچہ پورا چل سکے تو اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ اس کی سورس آف انکم بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کی زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے خرچے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور آج ہماری سوسائٹی میں اسی طرح کے لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں انہی کا نمبر ہے، پہلے انہی کو زکوٰۃ کا مال پہنچنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ خود ہی جو ہے زکوٰۃ کا مال ان تک پہنچا دیں۔ یہ سب سے بہتر شکل ہے، اس میں سب کو اطمینان بھی رہتا ہے کہ ہاں واقعی میرا مال جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان تک پہنچ گیا ہے۔ کسی اور کو آپ نے دیا، اس نے پہنچا دیا تو بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لیکن جس کو دیا ہے وہ بہت بھروسے کا آدمی ہونا چاہیے، امانت دار آدمی ہونا چاہیے، جو صحیح جس جگہ کہا گیا ہے ضرورت مند تک پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے وہاں واقعی معنی میں وہ پہنچا دے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی تب بھی۔ تو یہ مسکین کی بات تھی میرے بھائیو۔ اگر یہ مسکین اپنے رشتہ داروں میں کوئی مل جائے تو یہ ڈبل اجر اس کے لیے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی، تو ان کا حق اور بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ ایک تو رشتہ دار ہیں تو رشتے کے لحاظ بھی ہو گیا، صلہ رحمی بھی ہو گئی، رشتہ جوڑنے کا معاملہ بھی ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم نے ان کو زکوٰۃ دے دی تو ہمارے مال کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ تو ایک تو سب سے پہلے یہی ہیں جو رشتہ دار ہوں، ملنے والے ہوں، اور جن کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، یہ پریشان ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے؟ بنیادی ضرورتیں، یاد رکھیے گا، لگژری لائف کے بارے میں یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقراء اور مساکین کے بعد ذکر کیا کہ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، جو لوگ زکوٰۃ کے مال وصولی کے لیے جاتے ہیں۔ یہ جب بیت المال ہوتا ہے تو اسلامی حکومتیں
جہاں بیت المال قائم ہوتا ہے تو اسلامی حکومتیں یہ بھیجتی ہیں اپنے لوگوں کو کہ جا کر کے زکوٰۃ کا مال لوگوں سے وصول کر کے لاؤ، تو جو لوگ اس کام کے لیے متعین ہوتے ہیں تو جو بھی اس کام کے لیے لگیں گے ان کا جو بھی خرچہ ہے، ان کی جو بھی سیلری ہے یا ان کی جو مزدوری ہے، جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیں، وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے ہی ادا کی جائے گی۔ ان کو بھی یہ حق ہے کہ ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ چوتھے نمبر پر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا، 8 جگہیں جو بیان کی، تو اس میں سے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ جگہیں تو ابھی بھی باقی ہیں، کچھ جگہیں اب نہیں پائی جاتی۔ اس میں سے ایک فقراء کا مسئلہ ہوا۔ اب جو ہے والمؤلفۃ قلوبہم، تألیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں۔ تألیف قلب میں ایک چیز تو متفق علیہ ہے، یعنی سارے علماء، سارے ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو اپنا بہت کچھ چھوڑ کر کے وہ اسلام میں آتے ہیں، اور بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جسے انہیں فیس کرنا ہوتا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے، اپنا بہت کچھ وہ چھوڑ کر کے آتے ہیں، ان کو پیسوں سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو باقاعدہ اسلام نے زکوٰۃ کے مصارف میں یہ بات بھی رکھی ہے کہ ایسے لوگوں کی زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جائے۔ تو یہ اس کے لیے متفق علیہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہاں اگر کوئی ابھی اسلام نہیں لایا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ اگر ہم اس بہت پریشان حال ہے اس کی مدد کریں، اس کے دل میں اسلام کے تعلق سے رغبت بھی پائی جاتی ہے اور بہت اچھا سمجھتا ہے اسلام کو، اور لیکن اس کی کچھ پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے آدمی نہیں آ رہا ہے اس کے قریب، تو ایسے لوگوں کی بھی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے شر سے بچنے کے لیے کوئی کافر یا مشرک ایسا شخص ہے جس سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے، لیکن اگر اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال دے کر کے بھی اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بعض لوگوں کی رائے ہے، یہ عام جو ہے جنرل رائے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چوتھی جگہ تھی، تألیف قلب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر کیا وفی الرقاب، اور رقاب کا مطلب یہ اس زمانے میں تھا گردنیں آزاد کرنا۔ اس زمانے میں جو لونڈی اور غلام ہوتے تھے ان کے لیے یہ بات تھی کہ لونڈی اور غلام کو آزاد کرنا، اور ایسے غلام خاص طریقے سے جنہوں نے اپنے مالکان سے لکھوا، اس کو مکاتب کہتے تھے اس زمانے میں، کہ میں اتنی رقم دے کر کے آزاد ہو جاؤں گا، 10 لاکھ دوں گا، 2 لاکھ دوں گا، 3 لاکھ دوں گا، آزاد ہو جاؤں گا۔ تو ایسے غلاموں کی زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جائے تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو آزاد کرا لیں۔ تو بہرحال غلامی کیا تھا؟ غلامی کا دور نہیں رہا، اس لیے یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن بعض اہل علم نے اس کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ آج ایسے ہمارے وہ جو ہے ساتھی اور ہمارے وہ بھائی جنہیں بغیر کسی جرم کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، بغیر کسی جرم کے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، جو مجرم ہیں اور جرم کی سزا کے طور پر جیل میں ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں استعمال کر سکتے، کیونکہ مجرم کو جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ایسے جو ہے لوگ جنہیں بغیر کسی جرم کے جیلوں میں ڈالا، ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ ایک ہے، ان کا جرم ان کی توحید ہے، ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، کوئی کرمنل کیس نہیں ہے ان کے اوپر، اور کسی طرح کا کرائم انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، تو ایسے لوگوں کی آزادی کے لیے، ان کو جیل سے چھڑانے کے لیے بھی
اس مصرف کا آج کے اس دور میں استعمال کیا جا سکتا ہے جو پہلے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے والغارمین، جو ایسے لوگ جنہوں نے قرضہ صرف اس وجہ سے لیا ہے کہ دو آدمیوں میں وہ صلح کرانا چاہ رہے تھے، تو ایسے لوگوں کو غارم کہا جاتا ہے۔ یہ ہر قرضہ لینے والے کے بارے میں نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی اور بعض علماء نے اسے صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، تو عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جو بھی قرضہ جس کے اوپر ہے تو اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ جو ہے مجھ سے پوچھے ہیں خود کہ میرے اوپر بھی قرضہ ہے تو میں بھی زکوٰۃ کا مال، جبکہ لگژری لائف جیتے ہیں۔ تو یہ ہندوستان کا جو سب سے امیر آدمی ہے میرے بھائیو ہمارے ملک کا، اس کے اوپر سب سے زیادہ قرضہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ یہ صرف قرضہ ہونا کافی نہیں ہے کہ قرضہ ہے تو زکوٰۃ کا مال لے سکتے ہیں، ویسا نہیں ہے۔ کون سا قرض دار زکوٰۃ کے مال کا مستحق ہوتا ہے وہ تھوڑی سی بات ہے، آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ یہ 3 طرح کے قرض دار ہوتے ہیں میرے بھائیو۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے قرضہ لیا ہے اپنی بنیادی ضروریات کے لیے، بنیادی ضروریات بیسک جو ہے جسے آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں بیسک نیڈز، جو ہے اس کی بنیادی ضروریات رہنے سہنے کی، لگژری لائف کے لیے نہیں، لگژری لائف کے لیے، اس کے آرام اور سکون کے لیے جو اس نے قرضہ لیا ہوگا، چاہے کوئی سامان خریدنا ہو یا یہ کہ اپنے اسٹیٹس کے لیے کوئی قرضہ لیا ہوگا، جیسے شادی تھی گھر میں اور اپنا ایک اسٹیٹس دکھانا تھا کہ جو ہے ہمیں شادی میں کم سے کم اتنا تو خرچہ کرنا ہے، جس کے لیے قرضہ بھی لینا پڑ گیا، تو یہ لوگ اس میں نہیں آتے ہیں میرے بھائی، یہ غارمین میں نہیں آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ جو اپنی ضرورت کے لیے، اور جو اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے تو وہ تو ویسے بھی فقیر مسکین میں آ گیا۔ وہ مسکین، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسکین ہے، اس کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی تھی اور اسے قرضہ لینا پڑ گیا، تو وہ مسکین میں تو پہلے ہی آ چکا ہے، اس کو تو زکوٰۃ کا مال جانا ہی چاہیے، اس کو زکوٰۃ کا مال دینا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اس قرض دار کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو اپنی بنیادی ضرورت کے لیے لیتے ہیں، وہ مسکین میں آ گئے میرے بھائی۔ یہ غارمین میں ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسکین میں ہے۔ یہ غارمین وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالدار ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ کیوں جائز ہو گیا ہے؟ غارمین کیوں کہا؟ کہ انہوں نے دوسروں کے لیے قرضہ لیا، اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے لیا۔ وہ مثال دیتا ہوں آپ کو، 2 آدمیوں میں جھگڑا ہے، زید اور بکر 2 آدمی، دونوں میں اختلاف تھا، تو تیسرا آدمی دونوں میں صلح کرانے کے لیے گیا، مال کو لے کر کے جھگڑا، 1 لاکھ کا مسئلہ ہے، یہ کہتا ہے نہیں 1 لاکھ اس کے پاس سے میرے پاس آنے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے اوپر ایسا کچھ نہیں ہے، اصل جھگڑا اسی 1 لاکھ کا تھا۔ تو اس نے کہا تیسرے آدمی نے کہ ٹھیک ہے یہ 1 لاکھ روپے میں دے دیتا ہوں، اور وہ خود دے کر کے صلح کرا دیا۔ تو اسی کو غارم عربی زبان میں جو دوسرے کا بوجھ اٹھایا ہے، وہ خود مالدار ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ کے مال کی، لیکن اب یہ جو 1 لاکھ کا اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ یہ 1 لاکھ زکوٰۃ کے مال سے لے لے، اس کو زکوٰۃ کی اتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے 1 لاکھ کی جتنے کی وہ ذمہ داری لی ہے، اسی کو عربی میں غارم کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرض دار، اس نے وہ قرضے سے جو ہے 1 لاکھ ادا کر دیا، یہ قرضہ اس کا زکوٰۃ کے مال سے ادا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تو اور فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں قتال اور اس کی جو تیاری ہے، اس کے لیے جو بھی ہتھیار ویپن وغیرہ کی، وہ ساری چیزیں جو حکومتوں کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کا تعلق حکومتوں سے ہوتا ہے، وہ اپنی جو ہے اپنے ڈیفینس کے لیے جتنی بھی تیاری کرنی ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور آخری ابن سبیل، جسے مسافر کہا جاتا ہے، یہ بھی پہلے چیز ہوتی تھی، اب آج کے دور میں چیز نہیں رہ گئی۔ آج اتنے ذرائع ہو گئے ہیں ہمارے پاس، آدمی کے پاس اگر صرف موبائل ہے
تو وہ پیسہ اپنے گھر سے منگا سکتا ہے۔ یہ اصل میں وہ مسافر ہوتا تھا جو گھر کا تو مالدار ہے، لیکن سفر میں اچانک جیب کٹ گئی، اس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، گھر کیسے جائے گا، اس کے لیے ایک مسئلہ ہو جاتا تھا۔ پہلے یہ چیز بہت ہو جاتی تھی، تو ایسے مسافر کے لیے سفر کی حالت میں زکوٰۃ کا مال اتنا اس کو لینا جائز تھا جس سے وہ اپنے گھر پہنچ سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز تھا۔ تو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ اب اس کی کوئی جو ہے ضرورت نہیں پڑتی ہے، آدمی جہاں کہیں بھی ہے وہیں سے اپنے گھر والوں کو کال کر کے یا جو ہے اپنے اکاؤنٹ جیسے بھی ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، پیسے چلے بھی گئے تو پیسے منگا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے گھر پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آج کے دور میں بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ، تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر کے اس کو اس کے گھر بھیجا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ تو یہی 8 جگہیں ہیں جس کو میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آج کا خطبہ اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ورب العالمين۔